آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 169 سے آگے بیان ہے. موضوع چل رہا تھا رجال الغیب کی دنیا. ایک اب نیا عنوان شروع ہوا ہے، رجال الغیب کی دنیا. تو یہاں بات ہوئی تھی مکمل کہ ہم لوگ قسطنطنیہ یعنی استنبول کے آتا ترک ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے، اور پھر ہم وہاں اندر آئے، اپنے ہوٹل رہائش پر آئے. تو بہرحال اب ٹور جو ہمارا اسکیجول تھا، جنہوں نے ٹور ہمارا سارا ارینج کیا تھا، اس کے مطابق استنبول سے بندرماہ کا سفر ہم نے کروز کے ذریعے کرنا تھا جون سے. تو یعنی سمندر کے ذریعے کروز کے پر جانا تھا ہم نے. اور کروز کیا تھا؟ سمندر میں کھڑا ایک پہاڑ تھا. پہلی مرتبہ کروز دیکھنے کا اتفاق ہوا اتنے قریب سے. تو استنبول سے بندرماہ جا کر جو کام کاج کرنے والے جو ملازم پیشہ یا بزنس کلاس لوگ ہیں، وہ اپنی گاڑیاں کروز کی بیسمنٹ میں پارک کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. یعنی وہ گاڑیاں بھی کروز کے اندر ہی لے جاتی ہیں، اپنی کاریں وغیرہ، کاریں، ٹرک، ساری چیزیں. تو گاڑیاں کروز کی بیسمنٹ میں کھڑی کرتے ہیں اور کروز کے اوپر ہی بندرماہ جاتے ہیں. سارا دن وہاں نوکری بزنس جو بھی کیا، شام کو اپنی انہی گاڑیوں کے اندر کروز میں بیٹھ کر واپس استنبول آ جاتی ہیں جن سے. تو جس ہال میں ہماری سیٹیں تھیں، وہاں ایک بہت خوبصورت زبردست اور ماڈرن ریسٹورنٹ بھی موجود تھا. تو میری اہلیہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں. مجھے کہنے لگیں کہ دیکھیں، ہم کیونکہ عرس غوث اعظم سے ہوتے ہوئے ہم آ رہے تھے، عراق سے، بغداد شریف سے، اور زیارات مقدسہ کے مبارک سفر میں. تو وہ کہنے لگیں کہ اتنی تکلیف دہ بیماری سے میں کیوں دو چار ہو گئی. ہم تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ گئے تھے. تو بغداد شریف جاتے ساتھ ہی وائرل انفیکشن سے ہرپس زوسٹر میں مبتلا ہونا اور جسم پر چھالے نما زخموں کا بن جانا، جن میں سے خون نما پانی رسنا، درد اور نکاہت سے جسم کانپنا، شدید تکلیف سے کراہنا، اور نہ صرف کانوں اور دماغ میں سائیں بلکہ کمزوری کی وجہ سے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہونا. تو میں نے اسے بہت سمجھایا کہ پریشان مت ہو، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی بڑی تکلیف کو چھوٹی تکلیف میں بدل دیا جاتا ہے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کسی کتاب میں نے پڑھا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کبھی بخار یا سر درد نہیں ہوا. تو جب وہ چلا گیا، یعنی میں کبھی بیمار نہیں ہوا، تو جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ کسی بیماری، کسی مصیبت یعنی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی مریض جو ہے، مریض کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ آپ خوشحالی کے دنوں میں زیادہ خوش ہیں یا مصیبت کے زمانے میں زیادہ خوش تھے، تو آپ نے فرمایا میں مصیبت کے دنوں میں زیادہ خوش تھا، کیونکہ ان دنوں اللہ تعالیٰ روزانہ میری مزاج پرسی فرماتے اور پوچھتے ایوب کیسے ہو. اس کلام سے مجھ پر کیف و مستی طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ 24 گھنٹے کے بعد اللہ عز و جل پھر دریافت فرماتا، پھر پوچھتا ایوب کیسے ہو. لہٰذا بندہ اگر صبر اور شکر سے کام لے تو صابرین میں شمار ہوتا ہے. اگرچہ مصیبت پر صبر کا بہت اجر ہے، مگر عارفین کے نزدیک مصیبت صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے. جیسا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر آپ فرماتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا
عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے۔ مرد تو وہ ہے جو مصیبت پر شکر ادا کرے۔ مصیبت، آپ کے شہزادے نے پوچھا ابا جان مصیبت پر شکر ادا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس شخص کو ایک دن کے لیے بخار ہو جائے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اور اس کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا نہ صرف 1 گناہ معاف بلکہ 1 نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے دوستوں کو اپنے دوستوں کو مصیبتوں سے دوچار کیا ہے جن کا برداشت کرنا ترقی درجات کا سبب بنا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ طور آیت نمبر 48 کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، یعنی بلا شبہ نہ صرف آپ ہماری نگاہوں میں بلکہ آپ کی ہر ادا کو ہم محبت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو بے شمار اولیاء اللہ یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھتے، اور جب کبھی کوئی مصیبت آتی اس آیت کو دیکھ کر جھومتے اور رقص کرتے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وجد فرمایا۔ خیر، میری اہلیہ کا سخت بیماری کے باوجود بلا ناگاہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ان کے مزار پر حاضری کی ادا شاید کچھ ایسی مقبول ہوئی کہ جب وہ وہاں سے ہم واپس پاکستان آئے تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور غوث اعظم ایک کرسی پر تشریف فرمائیں، کیونکہ وہ اس بیماری کی حالت میں بھی بلا ناگاہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد شریف میں میرے ساتھ حاضری دیتی تھیں، اور صبح و شام ہم وہاں حاضری دیتے تھے۔ تو پاکستان جب پہنچی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم ایک کرسی پر تشریف فرمائے، اور حضور غوث اعظم کے سامنے 3 کرسیاں اور بھی موجود ہیں۔ تو پہلی کرسی پر مزار شریف کی خادمہ جو انسی ہیں وہ تشریف فرمائے، پھر ایک اس سے اونچی کرسی ہے، اس کرسی پر ایک گیلانی سیدہ جن کا ذکر کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر پہلے گزر چکا ہے۔ اچھا، اور ایک تیسری کرسی ہے جو سب سے اونچی ہے، اس کرسی پر حضور غوث اعظم نے میری اہلیہ کو بیٹھنے کا حکم فرمایا کہ آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب پاکستان آئی نا تو انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو شاید اس بیماری کی حالت میں وہ جو روزانہ بلا ناگاہ میرے ساتھ مزار شریف پر حاضری دیتی رہیں، اس کا یہ انعام تھا یا برکت تھی یا رحمت تھی یا قبولیت تھی، جو بھی تھی، واللہ عالم و رسول عالم۔ لہٰذا ہم یہی باتیں ابھی کرتے کرتے کروز کے اوپر اگلے 2 گھنٹوں میں، یعنی وہ یہ باتیں کر رہی تھیں کہ میرے اوپر یہ جو تکلیف تھی، یہ جو بیماری تھی، اتنے مبارک سفر میں یہ کیوں آ گئی۔ تو ہم باندرما پہنچ گئے استنبول سے، قسطنطنیہ سے ہم باندرما پہنچ گئے، تو جو سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں سے ٹرین کے ذریعے ہمیں ازمیر جانا تھا، تو پہنچنا تھا۔ تو مختلف باندرما میں مختلف ریسٹورانٹس کو دیکھتے ہم ناشتہ کام لنچ یعنی برنچ کا پروگرام بنا رہے تھے کہ برنچ ہو جائے، لنچ بھی ہو جائے اور بریک فاسٹ بھی اسی میں سمیٹ لیا جائے۔ تو بنا ہی رہے تھے ایک جگہ کے پر کھڑے کہ اچانک 60-70 سالہ ایک بزرگ گرے کوٹ، کالی پتلون
سر پر اون کی بنی سبز ٹوپی پہنے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ٹرکش زبان میں مجھ سے باتیں کرنے لگے، اور ایسے باتیں کرنے لگے جیسے کہ بہت پرانی شناسائی ہو۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا تھا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، چہ خوش بودے اگر بودے زبانش در دہان من۔ میرے یار کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا، کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی زبان میرے منہ میں ہوتی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد چلتے وقت ہاتھ ملا کر مجھے کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ اب ہم ان بزرگوں کو نہیں جانتے تھے، وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جو ان سے تو 60-70 سال کی عمر تھی، اور گرے کوٹ، کالی پتلون، سر پر اون کی بنی ہوئی سبز ٹوپی، اور ٹرکش زبان میں، ترکی میں باتیں کرنے لگے جو ان سے۔ اچھا، تو جب چلنے لگے تو مجھے کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ تو چونکہ اس وقت ہمارے پاس کیا کہتے ہیں رفیق صاحب کی اہلیہ بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ، رفیق صاحب اور ان کی اہلیہ بھی سفر میں ساتھ تھے جو ان سے، لہٰذا میں نے اشارتاً اپنی اہلیہ کو اشارہ کیا کہ ان کو دیکھو، یہ مجھے رجال الغیب میں سے محسوس ہو رہی ہیں، یہ رجال الغیب میں سے ہیں۔ میں نے انہیں اشارہ کیا، اچھا، لیکن وہ میرا اشارہ سمجھ نہ پائیں۔ خیر، ناشتے کے لیے وہیں پر ایک کیفے کے راز پہنچے، تو اب میرا دل کر رہا تھا کہ ہاف فرائی انڈا جو ان سے وہ کھایا جائے، مگر یہاں پھر وہی کہ ترکی نمی دانم۔ اب ریسٹورنٹ والے بھی انگریزی سمجھنے سے بھی قاصر تھے، مگر پھر بھی میری اہلیہ نے کچھ انگریزی اور کچھ اشاروں سے ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بھی محسن کی جو ڈش ہے، یعنی میری ڈش جو ان سی ہے نا، وہ میں خود آپ کے کچن میں بناؤں گی جو ان سی ہے، کیونکہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بھی ہمیں ہاف فرائی انڈا کس طریقے سے کھانا ہے جو ان سے۔ تو کیفے کا مالک خوش اخلاق تھا، اس نے اجازت دے دی، اس نے کہا یہ کچن ہے، آپ بنا لیں۔ تو شاید وہ یہ سمجھتا تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس خاتون کی بات نہ مانی تو انڈوں کے چکر میں کہیں باقی آرڈر سے بھی ہاتھ دھونے نہ پڑ جائیں۔ تو کچن سٹاف بہت غور سے انہیں نہ صرف انڈے فرائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے بلکہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تو کوئی تو انڈے پکڑا رہا تھا، کوئی پلیٹ، کوئی نمک، تو کوئی مکھن اور بریڈ وغیرہ۔ تو ریسٹورنٹ میں اپنی اپنی ٹیبلز پر بیٹھے لوگ بھی حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو رفیق صاحب اور ان کی اہلیہ نے ان سے بوائل واٹر لیا اور پاکستان سے لائے ٹی بیگز اور خشک دودھ سے چائے بنا ڈالی۔ اچھا، اب ریسٹورنٹ کا مالک جو تھا وہ بھی بڑی حیرانگی سے اس چائے کو بنتا ہوا دیکھ رہا تھا، تو اور اس نے دیکھا کہ یہ کیسی چائے ہے جس میں یہ خشک دودھ جو ہے وہ ڈال کر یہ چائے پی رہے ہیں۔ تو اس کی خواہش تھی، بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے آپ نے چائے بنائی، تو ہم نے 1 کپ چائے اس کو بھی دے دی۔ تو بل کے بعد رفیق صاحب اور ان کی اہلیہ جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلے، میں نے تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اہلیہ سے انہیں عبداللہ نامی بزرگ کا دوبارہ ذکر کیا اور اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ اس وقت آپ کے پاس بھی کوئی ترکی لیرہ نہیں تھا تاکہ میں ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ ہی پیش کر دیتا۔ اب کیا معلوم ان بزرگوں سے اب کیا ان سے ملاقات ہونی ہے، وہ تو وہاں شہر میں جب ہم اترے تھے کروز سے یہاں آئے تو ملاقات ہو گئی جو ان سی ہے۔ تو پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، علامہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے ایسے اولیاء مستورین اور مردان خدا کی تلاش کا شوق رہا جو باقاعدہ خانقاہی نظام اور روحانی تربیت گاہ کے مسند نشین تو نہیں تھے، مگر وہاں آتے، ان سے باتیں کرتے، ان کی باتیں سنتے
اور پھر اچانک ایسے غائب ہو جاتے کہ بار بار بلانے پر بھی پلٹ کر نہ دیکھتے. لہٰذا یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رجال الغیب، یہ ان کے پیچھے چل کر ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، یہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے. لہٰذا بظاہر اب ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک انجان، اور وہ بھی ایک انجان شہر اور ایک دوسرا ملک، اس شہر میں جہاں سے ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ہمیں چند گھنٹے کے لیے صرف رکنا تھا، وہاں وہ عبداللہ نامی بزرگ ہمیں دوبارہ مل جائیں گے. تو پھر بھی میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ابھی بیگ سے کچھ پیسے نکال لو تاکہ میں اپنے کوٹ میں رکھ لوں. اس وقت تو اچانک آپ کے پاس پیسے بیگ میں تھے تو میں ان کی خدمت میں کچھ دے نہ سکا. تو اصل میں رجال الغیب یا اولیاء اللہ کی خدمت میں ہدیتاً کچھ پیش کرنا یہ محبت میں اضافے کا باعث اور بہانہ ہے، ورنہ بزرگی اور مرتبے کے تناظر میں نہ تو وہ اس کے مستحق ہیں اور نہ ہم اس کے اہل کہ ان کو بخشش میں کچھ دیا جا سکے. نہیں، البتہ ان کی خدمت میں ہدیتاً کچھ پیش ضرور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہیں جو آنکھ جھپکنے میں گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتے ہیں. اصل میں یہ وہ بادشاہ ہیں، یہ اولیاء مستورین رجال الغیب اولیاء اللہ، آنکھ جھپکنے میں گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتے ہیں. جو سے میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو علی قلندر سرکار کے ایک مرید کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرید کو گورنر کی سواری کے سامنے سے گزرنے پر بلا وجہ سزا دی گئی، جس پر ابو علی قلندر سرکار جب بظاہر ایک فقیر کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میرا خط ملتے ہی دلی کے گورنر کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے، ورنہ ہندوستان کی بادشاہت ہم کسی اور کو بخش دیں گے. باز گیریں عامل بدگوہرے، ورنہ بخشم ملک تو با دیگرے. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ اصل میں کیونکہ یہ وہ جو بات میں نے کہی کہ یہ وہ بادشاہ ہیں جو آنکھ جھپکنے میں گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتے ہیں، مگر یہ مردان خدا بعض اوقات خود فقراء کے بھیس میں بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے سلطان اور بادشاہ بھی ان کی چوکھٹ پر سر جھکائے دکھائی دیتے ہیں. مثلا ہندوستان کا شہنشاہ اکبر نہ صرف ننگے پاؤں خواجہ سلیم چشتی کی قدم بوسی کے لیے آتا، بلکہ پیدل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر بھی دست بستہ حاضری دیتا. سلطان شمس الدین التمش نہ صرف خواجہ عثمان ہارونی کا مرید تھا، بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قدم بوسی سے بھی فیضیاب ہوتا. سلطان علاء الدین خلجی نہ صرف حضرت نظام الدین اولیاء کے لنگر میں حصہ ڈالتا، بلکہ حضرت شاہ رکن عالم قطب عالم جب دلی تشریف لاتے تو خود شہر سے نکل کر ان کا استقبال کرتا. محمود غزنوی نے سومنات کی فتح کے لیے خواجہ ابو الحسن خرقانی کے قدم چومے. جہانگیر، دارا شکو، اورنگزیب عالمگیر جیسے جلیل القدر شہنشاہ حضرت میاں میر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غلامانہ حیثیت سے کھڑے رہتے. شاہ توران عبدالعزیز، شہزادہ اورنگزیب، خراسان کے شاہ عبد الرحمن، ترکستان و دشت و قپچاق کے سلاطین، ایران کا شاہ سلیمان اور بے شمار بادشاہ حضرت خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی کے مرید اور خدام میں شامل تھے. خود خلیفہ مستاثر باللہ جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو ادب اور خوف سے تھر تھر کانپتا رہتا. ہماری ٹرین آنے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے. ہم ریسٹورنٹ سے کیونکہ برنچ کیا، بریک فاسٹ اور لنچ نما جو بھی، نکل کر ٹیکسی میں باندرما گھومنے کا پروگرام بنایا. باندرما دیکھ کر جب ریلوے اسٹیشن ہم لوگ پہنچے، میں پہنچا تو فریش اپ ہونے کے بعد
وزٹنگ لاؤنج میں آ کر ابھی میں بیٹھا ہی تھا کیونکہ ہم ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، ایک دراز قد، گورا چٹا، خوش لباس اور خوش شکل نوجوان میری طرف آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچ کر میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگا، کیا آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ سوچا ظہر کا وقت تو ہو چکا ہے، نماز یہیں پڑھ لیں۔ اور نہ جانے کیوں میں بھی کسی کو بغیر بتائے ویسے ہی اس نوجوان کے پیچھے چلنا، اس اجنبی نوجوان کے پیچھے یوں چل پڑا جیسے برسوں سے شناسائی ہو۔ وہ اسٹیشن کے کونے پر واقع ایک کمرے کے باہر یوں جا کھڑا ہوا جیسے اس کا کام یہاں ختم ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے محبت سے میرے لیے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اچھا، میں جیسے ہی اندر داخل ہو کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ نوجوان غائب تھا۔ مسجد میں نے دیکھا 2-3 بندے مختلف جگہوں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، میں نے بھی اندر جا کر میں نے کہا چلو ظہر پڑھ لیں، تو میں نے فرض نماز جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میں ایک دم چونک پڑا، کیونکہ ریسٹورنٹ کے باہر جہاں ہم نے وہ بریک فاسٹ برنچ کیا تھا وہاں ملنے والے وہی عبداللہ نامی بزرگ جنہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، ایک کونے میں ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ اچھا، میں حیران ہو گیا انہیں دیکھ کر، یار یہ تو شہر میں جب ہم کروز سے اترے تھے اور وہاں ناشتہ کیا تھا، یہ تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو خیر، میں وہ دعا مانگ رہے تھے، میں نے اپنی ظہر کی نماز مکمل کی اور میں واپس جہاں پر میری اہلیہ بیٹھی ویٹنگ لاؤنج میں گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، میں نے آ کر ان سے ان کا ذکر کیا کہ وہی بزرگ یہاں پر بھی موجود ہیں۔ اچھا، ابھی میں ان سے یہ ذکر ہی کر رہا تھا کہ پھر چونک پڑا کہ وہی عبداللہ نامی بزرگ ریلوے اسٹیشن میں دور سے مجھے وزٹنگ لاؤنج میں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور اس وقت تو ہماری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب بے شمار بینچ اور خالی کرسیاں چھوڑ کر چلتے 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 دور سے وہ میری ساتھ والی کرسی کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، میری ساتھ والی کرسی پر۔ اچھا، ادھر ان کا بیٹھنا تھا، ادھر ازمیر جانے والی ٹرین سرخ انجن کے ساتھ پٹریوں پر نمودار ہوئی، دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اب کہ اس سے بھی زیادہ حیرت اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جو بزرگ، ان کا ہمارا تعارف کیا تھا، وہ تو وہاں ملے تھے اس بازار میں، اس ریسٹورنٹ کے باہر۔ وہ اٹھے اور ہمارے سامان میں سے ہمارے 5-6 اٹیچی کیس تھے، صرف میرا بیگ اور اٹیچی کیس اٹھایا، صرف میرا بیگ، نہ میری اہلیہ کا، نہ رفیق صاحب کا، نہ ان کی اہلیہ کا، نہ کوئی اور فالتو جو اٹیچی کیس تھے، اور ٹرین کی طرف چل پڑے۔ میرا اٹیچی کیس اٹھایا اور میں اور میری اہلیہ حیران کہ انہوں نے میرا اٹیچی کیس اٹھا کر اس ٹرین کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ تو میں نے 5 ترکی لیرے کا نوٹ چھپا کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، تو وہ کافی دیر تک اس نوٹ کو الٹ پلٹ کر نہ دیکھتے رہے اور ایک پر اسرار انداز میں مسکرائے جن سے، اور مجھے اپنی طرف اشارہ کرتے کہنے لگے کہ میں بھی ان نقش بندی، ترکی زبان میں نقش بندی اپنے متعلق کہنے لگے، اور پھر چلتے چلتے پیچھے مڑے اور ایک کاغذ جو ہے نا اپنے کوٹ کی جیب میں سے نکالا اور میری اہلیہ عظمیٰ محسن کے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو جس پر نیلی سیاہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے،
جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. انہوں نے میری اہلیہ کے ہاتھ میں یہ کاغذ پہنچایا. اچھا اب جب میری اس کاغذ کے اوپر نظر پڑی تو میں نے فوراً اپنی اہلیہ کو کہا، ان کے کان میں کہا یا ان کو کہا کہ یہ آج صبح سے اب تک کی آپ کی بے چین گفتگو اور سوالوں کا جواب ہے، جو آپ سارا راستہ کروز میں بھی میرے ساتھ بحث کرتی آئی کہ ہم اتنے مبارک سفر پر آئے، بغداد شریف روزانہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینا، اولیاء اللہ کی تو پھر مجھے میں اتنی شدید بیمار کیوں ہو گئی اور مجھے اتنی تکلیف کیوں آئی. تو یہ اس کا جواب ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو خیر میرا بیگ اٹھائے وہ بزرگ ایسے چل رہے تھے جیسے ہمارا پلیٹ فارم، کہ ہمارا پلیٹ فارم کون سا اس ٹرین اسٹیشن کے اوپر ہماری ٹرین، وہاں کئی ٹرینیں کھڑی ہوئی تھیں، ہماری بوگی نمبر وغیرہ سب ان کو معلوم ہے. وہ ایسے چل رہے تھے جیسے ان کو ہمارے پلیٹ فارم کا بھی پتہ ہے، ان کو ہمارا بوگی نمبر بھی پتہ ہے، اور ان کو ہمارا جون سے ہماری ٹرین کا بھی پتہ ہے جون سے. یعنی ہم سے پوچھے بغیر، اور پھر میرا ہی بیگ انہوں نے اٹھایا تھا، وہ پوچھے بغیر وہ کیسے، تو یعنی ہم سے پوچھے بغیر وہ کیسے نہ صرف ہماری ہی بوگی کے دروازے پر جا پہنچے، اور پھر ہمیں اشارہ کیا، ہمیں سامان اندر لے جانے کا کہہ کر خود وہیں رک گئے. ہم سمجھ گئے شاید پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پھر ایک اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھے کہ وہ جا چکے ہمیں یہاں چھوڑ کر، مگر جب ٹرین چل پڑی تو انہیں چند قدم آگے دائیں طرف والی جو رو تھی اس میں ایک سیٹ پر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹی ٹی کو اپنی ٹکٹ دکھا رہے تھے جو ان سے. اچھا ٹرین تو چل پڑی، ہم جا رہے تھے ازمیر. وہاں سے ٹرین باہر کے دل فریب مناظر دکھاتے دوڑتی جا رہی تھی. کہیں باغات تھے، کہیں کھیت کھلیان، سینکڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی مخمل نما فلورسنٹ گرین کلر کی گھاس آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی تھی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی ٹہنیاں جھولتی مستی میں رقص کرتی دکھائی دے رہی تھیں. باندرما سے ازمیر کی موٹر وے بل کھاتی ساتھ ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل پیش کر رہی تھی. مسلسل ہلکی بوندا باندی نے سب جل تھل کر کے رکھ دیا تھا. پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہکشاں کے رنگ بکھیرتی ہلکی سی دھوپ دکھائی دے رہی تھی. ہچکولے کھاتی ٹرین میں ہلکی سی اونگ کا آنا تھا، ہلکی سی اونگ کا، کہ ہم دونوں پھر بری طرح چونک پڑے کیونکہ وہ بزرگ اب اپنی سیٹ سے غائب تھے. اور پھر حالانکہ ٹرین نہ تو کہیں رکی، ٹرین تو چل رہی تھی، اور پھر دوبارہ کہیں پر وہ دکھائی نہیں دیے. تو میری اہلیہ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ بھی کوئی حسن اتفاق تھا، یا پھر یہ بھی سنگاپور کے اسٹیون پاؤ یا مالدیپ میں مالے کے عبد الماجد اور ولی گلی کے عبد الماہر کی طرح رجال الغیب کی دنیا کا کوئی انوکھا راز؟ تو میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ یہ رجال الغیب میں سے تھی. سوچنے کی بات یہ، کیا ان کو معلوم تھا کہ ان تمام اٹیچی کیسز میں سے میرا بیگ کون سے؟ انہوں نے اپنے متعلق کیوں کہا کہ میں نقش بندی ہوں، اپنی طرف اشارہ کر کے؟ تو کیا ان کو معلوم تھا کہ میں بھی نقش بندی ہوں؟ اور کیا ان کو معلوم تھا کہ آج میری اہلیہ صبح سے مجھ سے کیا گفتگو کر رہی تھی؟ تبھی انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا. کیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں ظہر کہاں پڑھوں گا اس شہر کے اندر؟ کیا ہمارا باندرما سے بذریعہ ٹرین ازمیر جانا، اسٹیشن پر آنا، حتیٰ کہ بوگی نمبر وغیرہ سب ان کے علم میں تھا؟ کیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم لنچ کے لیے کس ریسٹورنٹ میں جائیں گے؟
کیا ان رجال الغیب کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں آئے گا، پھر کہاں جائے گا، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا؟ رجال الغیب ان مردان خدا سی جو واقف غیب الغیب، عالم سر الاسرار اور تقدیر کے رازوں سے واقف ہوتی ہیں۔ ان کے کشف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ اپنے خطے کے تمام حالات سے باخبر ہوتی ہیں۔ رجال الغیب تو ایک طرف، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مدین مغربی، جن کو رجال الغیب میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے 7 سالہ بچے کی نگاہ کا یہ عالم تھا کہ بحر محیط میں چلنے والی کشتیوں کے احوال بتا دیتا۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے گاؤں کے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے سخت گرمی میں پانی پلایا تو اس بچے کی نگاہ زمین میں میٹھے پانی کو تلاش کر لیتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے پوچھ کر کنواں کھودا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔